اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ جی دوستو، آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی ان کے پاس گیا، ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور جیسے ہی پکڑا اس کو کرنٹ لگنا شروع ہو گیا، وہ ناچنے لگا۔ جی دوستو، ایسے جہلی پیروں کے بارے میں تفصیل سے ہمیں جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا۔ چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو ہم نے بڑا سافٹ سا سلوگن دیا ہے جس کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے، اس میں قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتے تھے اور ہم کسی اور خدا کی کرتے ہیں۔ اس میں میسج یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اکثر اوقات ہمیں اس رب کا تعارف کروایا جس رب کی کوالٹیز ان چیزوں سے بالکل مختلف تھیں جو علم وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، کتاب اللہ اور سنت کے ذریعے ہمیں اپنا تعارف کروایا۔ یہ بالکل الگ ہے، ورنہ خدا تو سب کا ایک ہے۔ ہم مسلمان اسے اللہ کہتے ہیں، کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، اور کوئی سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی کہتا ہے۔ اللہ سب کا ایک ہی ہے، الہ سب کا ایک ہی ہے۔ تو سنیں میرے بھائیوں، پہلی مثال آپ نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ کوئی آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی رات کو کھڑے ہوتے تھے، ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے تھے، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دوسرا قرآن۔ جس نے تھوڑی لمبی چھوڑنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی 3 قرآن روز کے۔ 8 قرآن والا ورژن بھی ہے۔ سر فضائل اعمال اٹھائیں، یہ میں یعنی کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال۔ میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ضرور ریکارڈ کرواؤں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سارا مقدمہ رکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے تبدیلی تو آئی ہے نا، پھر کلپ دیکھا ہے آپ نے، تبدیلی آ گئی ہے، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کا جتنا زور چلتا ہے اتنی بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہ ایک بزرگ تھے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، ایک اور بزرگ کا لکھا ساتھ کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھتے تھے، پھر آگے کہتے ہیں 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے، اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ 61 کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں، کتنے ہو گئے؟ 60، اور ایک تراویح بھی۔ ہاں جی، ایک 8 تھا، پھر تاک کرنا تھا نا انہوں نے۔ اب یہ لانا بات ہے جب 29 روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے؟ تو بہرحال لوگ کہتے ہیں 61 قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے سر، ہم جے پی جیز ایڈ کریں گے، ایک ایک چیز کا جے پی جی ڈالیں گے، تاکہ آپ ایک بار یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ بابوں کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے، اور ایک کتابوں کا تعارف ہے۔ سر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی تھی، تو آنو تو عربی آندھی بھی کوئی نہیں۔ جن کو عربی آتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا، تو فہم اس کا حاصل ہی نہ کیا۔ تو یہ جو 8 قرآن روزانہ کر رہے ہیں یہ کس سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اپنی وشفل تھنکنگز میں سرگرداں ہیں۔ اور اس سے بھی مزے کی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے،
کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی شخص کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے، یعنی 10 پارے، آج کی ڈیٹ میں، پارے اس زمانے میں تو نہیں تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ ہائے 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 ہائے، سر ہے استطاعت، فضائل مال میں 8 بھی ہے جے، لیکن صحابہ کرام تو بزرگ نہیں تھے نا، آپ کو پتہ ہے، وہ تو کامل ایمان مومنین تھے. یہ کہانیوں والے ہیں، وہ کامل الایمان اے کہانی باز. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کی استطاعت نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے. اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی، کیونکہ قرآن حکیم کا 1/3 عقیدہ توحید ہے، اور چونکہ سورہ اخلاص توحید کی جڑ ہے، اس اعتبار سے بھی تعلیمات میں بھی یہ 1/3 ہے قرآن کا، اور فضیلت میں بھی. اچھا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ جو 8 قرآن پڑھتے تھے وہ 24 بار پڑھتے سن سورہ اخلاص، پھر تو ٹھیک ہے. 8 × 3 = 24. 24 ٹائمز اگر سورہ اخلاص کوئی پڑھ لے اور 8 قرآن روزانہ کے، اگر یہ کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا. سورہ اخلاص اگر کسی نے پڑھنی ہے 3 دفعہ، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں. یہاں پہ جیلم ہمارے شہر کے اندر تبلیغی مرکز ہے. کبھی کبھار میں زور کی نماز میں وہاں چلا جاتا ہوں، تو زور کی نماز کے بعد نا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. اب وہ عالم دین ہے جو وہ فضائل اعمال پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، اور سامنے مدرسے کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے بچوں کو پابند کیا کہ تم نے بھی سن لیا کرو تعلیم نا. اب میرا ایک بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے اور ایک آلموسٹ 11 سال کا. تو یہ میں 5-6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ہم درس سن رہے ہیں نا، تو یہی والا جناب وہ فضائل قرآن والا آ گیا جی. ایک بزرگ 3 قرآن روزانہ، ایک 8 قرآن، اور یہ 61 قرآن. اب میں جب بیٹھا ہوا درس سن رہا نا، تو میں بچوں کی طرف دیکھ رہا، میں نے کہا کہیں یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں. تو خیر بعد میں ہم جب موٹر بائک پہ بیٹھے، میں گھر آنے لگا تو میرا بچہ مجھے کہتا ہے، احمد کہتا ہے بابا یہ باقی باتیں تو ٹھیک تھیں، ایک بندہ روزانہ 3-8 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی، اس کو چھوڑ دو، باقی باتیں لے لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دوستو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے. اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. جی دوستو، ایک نماز کے بارے میں بیان تھا، میں نے کہا بھائیوں سے شیئر کر دوں کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز کو اس حیت پر ادا کرنے کی کوشش کریں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. لہٰذا ہم نماز کے اوقات، ارکان اور آداب کی بھی حفاظت کریں. نماز کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بعض ان میں یہ سب ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک وہ مومن کامیاب ہوگے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. اور عبداللہ بن کرتا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے وہ چیز جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. بس اگر یہ پوری نکلی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اور اگر یہ بیکار نکلی تو باقی اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے سنا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 دفعہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں.
یہ کائنات اللہ کے وجود سے قائم ہے، وہی نظام کی ہستی چلا رہا ہے، وہی پتھروں میں کیڑوں کو رزق دیتا ہے، اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو احمد اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو یہ دوستوں سے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔